اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں جانیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی زمین سے کتنے سال پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس چیز سے کی گئی تھی، اور طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے محفوظ رکھا۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کتنے حج کیے تھے، اور یہ بھی جانیں کہ خانہ کعبہ کے پاس موجود حجر اسود پتھر کہاں سے آیا تھا اور اس کا رنگ پہلے کیسا تھا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطہ کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کرو جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دیں جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینہ، جبل زیتون، جبل لبنان جو کہ ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرت کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کہ پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت میں ہے کہ جو جو دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ پھر قریش نے اس کی نئی تعمیر کی کیونکہ ایک سیلاب کے دوران اس کی دیواروں کو کچھ نقصان پہنچا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت حاصل کریں، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دوبارہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ حجر اسود خانہ کعبہ جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دور سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کی ہے۔ چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم کر دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر ہوتا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ سود پر لٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و تصحیح کا کام ہوتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر چکے تو
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دانے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی، اور جن جن لوگوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا قیامت تک وہ لوگ اور ان کی نسلیں اس گھر کا حج و عمرہ ادا کرتی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے، بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں بھی حج کے لیے آتی رہیں۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی پیادہ پا حج کیے۔ روایت میں ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منع میں نماز ادا کی۔ طریق ازکی میں ہے کہ انس بن مالک مکہ آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا مسافروں کے لیے طواف بہتر ہے یا عمرہ؟ تو آپ نے فرمایا طواف افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نمازیوں کے لیے ہیں اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ طواف کرنے والا طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کس نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشن اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی ہیں۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔